یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسر لهم وضل اعمالهم ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم۔ سورہ محمد کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کو سننے سے پہلے یہ بات آپ سنیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں جنہیں سن کر آدمی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا یہ حال۔ مثلا آپ قرآن مجید میں پڑھیں کئی جگہ آ جائے گا کہ اقرض اللہ، اللہ کو قرض دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے۔ اب کفار نے مذاق اڑایا، اس دور میں بھی سورہ آل عمران میں آتا ہے، انہوں نے کہا یہودیوں نے، ان کے عالموں نے، یہ عالم جو ہوتے ہیں نا، یہ ملا حضرات، یہ ہمیشہ بہت ایک لا علاج طبقہ ہے، انہوں نے اپنا تخت جمایا ہوتا ہے، لوگوں کے سر اپنے سامنے جھکائے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مذہبی پیشوا، ہوتے ہیں دین کے ڈاکو۔ تو انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کہ وہ تورات انجیل میں یہ سب پڑھتے رہتے تھے کہ پیغمبر پہلے بھی ایسے محاورے بولتے رہیں، مگر نامرادوں نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، واہ واہ واہ، مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، وہ محتاج ہو گیا ہے، مانگتا پھرتا ہے اور ہم غنی ہیں، یہ ٹھٹھے اڑائے۔ تو اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں کہا کہ ہم نے لکھ لیا، جو بکواس انہوں نے کی ہے نا یہ ریکارڈ ہو گئی ہے اور اس کی سزا ان حرامیوں کو ملے گی کہ تم اللہ کے کلام کو بگاڑتے ہو، مفہوم کچھ ہے اور اس کا کوئی معنی لیتے ہو۔ حالانکہ اللہ نے جب کہا کہ اللہ کو قرض دو، تو جب لوگ پوچھتے تھے کس کو دیں، کیا خرچ، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے اپنے فائدے کی، اپنے رشتہ داروں غریبوں مسکینوں کو دو، میں نے کیا کرنا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا قرآن پاک میں سے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ قرض مانگتا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ قرض مانگتا ہے غیر ظلوم ولا عدی، کہ جو نہ تو یہ وجہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، معذرت زمین و آسمان کے خزانے تو اسی کے، اور نہ وہ کسی کا دبانے والا ہے کہ قرض لے کر دبا لے گا، نہیں۔ تو کہا کیوں مانگتا؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ سکیم اللہ نے ایک کھولی ہے کہ تم اللہ کا دیا اس کے قید پر یہ نا فانی اور حقیر مال، دنیا کی یہ کوڑیاں اور ٹھیکریاں دے دو، اس کے مقابلہ میں تمہیں گوہر اور موتی نصیب ہوں گے جنت کے دائمی۔ یہ کھاتا ہے کہ تم دے دو کئی گناہ کر کے۔ تو جب یہ اعلان آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے صحیح اسپرٹ کے ساتھ سمجھا، وہ یہودیانہ ذہن نہیں تھا، مذاق نہیں، انہوں نے کہا اچھا اللہ کائنات کا مالک ہم اپنے غلاموں سے مانگتا کہ دو تاکہ میں اس کے پھر اور زیادہ تمہیں دوں۔ تو حضرت ابو الدرداء جنہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینہ میں میرے دو باغ ہیں کھجوروں کے، ایک عالیہ میں اوپر کی طرف، ایک سافلہ میں نیچی طرف، 300 بوٹا ہے، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ میں ان باغوں سے اعلیٰ کوئی باغ نہیں۔ جب اللہ نے مانگا ہے تو میں نے وہ دونوں باغ آپ کو دے دی، میں نے اللہ کو قرض دے دی۔ تو حضور نے کہا واہ واہ واہ، ابو الدرداء کے لیے جنت میں بڑی بڑی اونچی کھجوریں اور بڑے بڑے اونچے محلات ہیں، مگر ساتھ ہی کہا کہ دونوں نہیں ٹھیک ہے، ایک تم رہنے دو ایک رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایک جو اعلیٰ تھا وہ دے دیا اور گئے باغ میں، ان کے بچے بیوی پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، اور جو کھجوریں وغیرہ گری تھی وہ اپنی جھوڑیوں میں انہوں نے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو الدرداء نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ ام الدرداء یہ کھجوریں وغیرہ پھینک دو، تم باغ سے نکل آؤ، میں نے یہ باغ جو ہے بیچ دیا۔ تو اس بیوی نے پوچھا کہ ابو الدرداء کس کے ساتھ سودا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ سودا کیا، اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، دے دیا اللہ کو۔ اور جب انہوں نے یہ سودا کیا تو رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں ایسا کروں مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت۔ انہوں نے کہا ضامن کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں۔ انہوں نے کہا پھر عرب کے دستور کے مطابق ہاتھ نکالیں، ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ سودا پکا ہو۔ جب بیوی نے یہ سنا تو اس نے کہا رابحت تجارت کو، کہ ابو الدرداء تجھے یہ سودا مبارک ہو، تو انہیں بہت اچھی تجارت، یہ مال دنیا میں رہ جانے والے تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس سے اچھا کیا سودا؟ تو وہ اقرض اللہ، قرآن میں کئی جگہ اللہ کو قرض دو،
یہ بے ایمانوں کے لیے گمراہ ہونے کا سبب بن گیا کہ اللہ بھوکا مانگتا پھرتا. انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیندار لوگوں کے لیے یہی شوق انگیز ہو گیا. ان کے بڑبڑے جاگ اٹھے، وہ شوق سے لپکے کہ اچھا اللہ لینے کے لیے آیا تو دے دیں گے سب.